بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبق کا عنوان ہے آداب الافطار، افطار کے آداب. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے 17 آداب ذکر کیے ہیں، جن میں سے 10 آپ کو آج بتائے جائیں گے اور باقی 7 انشاءاللہ پھر چھٹیوں کے بعد واپس آئیں گے تو بہت بتائے جائیں گے آپ کو. آج جو 10 آداب ہیں ان میں سے پہلا آداب یہ ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ جواب دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درست جواب دینے کی ہدایت مانگے. درست جواب، صحیح جواب دینے کی ہدایت مانگے. حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مقبول اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک فتویٰ نہیں دیتے تھے جب تک وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ نہیں. تقی صاحب کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ دیگر اذکار کو بھی پسندیدہ قرار دیتے ہیں. اس کے ساتھ دیگر اذکار کو بھی ہم پسند کرتے ہیں کہ مفتی کہے. چنانچہ مفتی کو چاہیے کہ جس وقت وہ فتوے کے لیے بیٹھے، فتویٰ دینے کا ارادہ کرے، تو یہ کلمات کہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ففہمناہا سلیمان. یہ آیت آخر تک پڑھیں. ٹھیک. اور اسی طرح یہ بھی کہے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحانک اللہم وحنانیک، یہ بھی پڑھے. اور یہ بھی اللہم لا تنسنی ولا تنسنی. ٹھیک. الحمدللہ افضل الحمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسائر النبیین والصالحین وسلم، اللہم وفقنی واہدنی وسددنی واجمع لی بین الصواب والصواب. صواب صاد کے ساتھ اور دوسرا صواب صاد کے ساتھ. واعذنی من الخطاء والحرمان. تقی صاحب کہتے ہیں اگر یہ دعائیں ہر فتوے کے ساتھ نہ پڑھیں، ہر فتوے کے ساتھ نہ پڑھ سکیں، تو کم از کم پہلے فتوے کے ساتھ سارے دن کے فتووں کی نیت سے پڑھیں کہ میں سارے دن میں جب جتنے فتوے دوں گا، ٹھیک، اور سارے کے سارے فتووں کی نیت سے دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اسی طرح اس کے ساتھ مزید سورہ فاتحہ کو بھی ملا لیں اور آیت الکرسی کو. ٹھیک ہے. اور جو بھی کوئی اور ذکر ہو آسانی سے کر سکتے. آگے تک صاحب کہہ رہے جو ان اذکار کی پابندی کرے گا تو وہ اس کا مستحق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو درست جواب دینے کی توفیق ملے، اس کی مدد ہو. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مفتی کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور وہ کون سی ہے؟ کتاب کے اندر دیکھیں وہ کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو ابن قیم کہتے ہیں ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے
کثرت سے. اور جب ان پر مسائل مشکل پڑ جاتے ہیں مشکل، تو پھر یا معلم ابراہیم علمنی اس دعا کو کثرت سے پڑھتے ہیں. مسائل مشکل پڑ جاتے تھے ابن تیمیہ جیسے شخص پہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، تو یا معلم ابراہیم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے ہیں. اور اس میں پیروی کس کی کرتے تھے؟ معاذ بن جبل ان کی پیروی کرتے تھے. ان کے شاگرد مالک بن یخامر شکشکی جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے تو وہ شاگرد رونے لگے. مالک بن یخامر شکشکی رونے لگے. انہوں نے وجہ پوچھی میں کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں اس دنیا پہ نہیں روتا جو میں آپ سے حاصل کرتا تھا، بلکہ میں تو اس ایمان اور علم کے لیے رو رہا ہوں جو میں آپ سے سیکھتا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ واقعی ایمان اور علم کی مخصوص جگہ ہیں. ایمان اور علم کی مخصوص جگہ ہیں. جو آدمی ان مخصوص جگہوں میں ایمان کو اور علم کو تلاش کرے گا تو پا لے گا. اور پھر انہوں نے 4 آدمی بتائے، ٹھیک ہے، ان 4 آدمیوں سے علم کو تلاش کرنا. اگر یہ 4 آدمی کسی مسئلے سے عاجز آ گئے تو پھر سمجھو کہ ساری دنیا کے لوگ اس سے سب سے بڑے عاجز ہوں گے. ٹھیک. اچھا ایک عویمر، حضرت عویمر یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، اور دوسرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. تقی صاحب کے نسل نے چوتھے کا بھی نام لیا. اور صحیح مسلم رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت نہ کوئی بات کرتے تھے نہ فتویٰ دیتے تھے جب تک یہ کلمات نہیں کہتے تھے اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی. ظاہر اتنے بڑے لوگ ہونے کے باوجود یہ علم عاجزی اس طرح تھی اور رب کی طرف رجوع اس طرح تھا کہ کوئی فتویٰ کوئی بات خاص کر دین کے بارے میں نہیں کرتے تھے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختلف کلمات سے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سکھائے ہیں ان کے ذریعے اللہ سے مدد نہ مانگتے. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، جھکا اس میں عاجزی ہوتی ہے. جیسے ٹہنی جس پہ پھل زیادہ ہو وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جس پہ پھل نہ ہو وہ اوپر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی پیروی کرنے کی کوشش عطا فرمائے. پیروی کرنے کی کوشش عطا فرمائے. آج علمی پھول تو چڑھا لیتے ہیں، وہ بھی جا رہے کمزور ہوتا ہے، بڑا کمزور، لیکن علمی پھول ہوتا ہے ہمارے اخلاص کی ہوتا ہے. عمل اخلاص نصیب فرمایا کہ بھائی اجابت کی مجلس ہے، اجابت کی گھڑی ہے، اس میں ابھی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پہلا ادب ہوا. پہلا ادب کیا ہوا کہ جواب دینے سے پہلے رب کی طرف رجوع کرے اور اس سے درست جواب مانگنے کی کیا کرے، ایک درست جواب دینے کی ہدایت مانگے، رہنمائی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دوسرا ادب یہ ہے کہ جس مجلس میں مفتی سے بڑا عالم موجود ہو وہاں جواب میں جلدی نہ کرے. جواب میں جلدی بلکہ سوال کو اس کے سامنے پیش کرے. سائل کو کہہ دے، سائل کو اس کی طرف پھیر دے اور سوال کو اس بڑے عالم کے سامنے پیش کرے. ہاں وہ صورت اس سے مستثنیٰ ہوگی جب وہ عالم خود بھی اس کی اجازت دے دے کہ بھائی تم خود ہی جواب دے، پھر اپنے علم کے مطابق کیا کر دے، جواب دے. یہ دوسرا ادب ہوا. تیسرا ادب یہ ہے کہ جب تک جواب کے صحیح ہونے پر، جواب کے مکمل طور پہ اطمینان حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک جواب نہ دیں. جواب کے صحیح ہونے پر مکمل طور پر اطمینان حاصل نہ ہو جائے کہ واقعی یہ جواب بالکل صحیح ہے، اس وقت تک جواب نہ دیں. جن میں اگر معمولی بھی شبہ ہو تو جواب نہ دیں. اور اس سلسلے میں
مستفتی کے حد درجہ اصرار سے متاثر نہ ہو، اصرار سے متاثر نہ ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے بعض بزرگوں کے وہ اقوال پیش کیے ہیں کہ جو آپ پہلے پڑھ چکے۔ پہلے اگر کوئی آدمی دور سے آتا، جیسے عبارت میں پڑھ لو گے، عبارت میں ٹھیک ہے کہ کوئی کہتا میں دور سے آیا ہوں، تو وہ کہتے بھائی ہم نے آپ کو بلایا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بلایا تو نہیں ہے، اور نہ ہم نے آپ کے اوپر دیگر راستے بند کیے تھے، ٹھیک ہے، خود آئے تو اب صبر کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ امام سفنون، یہ تو چلے میں بتا ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا ہوں، کہ میں دور سے آیا ہوں، انہوں نے یہ بات ارشاد کروائی، ٹھیک، اور یہ پہلے یہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے شعر پڑھا، فلا نحن نادیناک من حیث جئتنا ولا نحن عمینا علیک المزاح، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح امام سفنون، ان کے پاس ایک آدمی آیا سبسورہ مقام سے، یہ افریقہ کے شہر ہے، تو اس نے کہا کہ مسئلہ پیش کیا اس نے، تو مسئلے کا جواب نہیں ملا، 3 دن گزر گئے، تو اس نے کہا میرے مسئلے کے جو 3 دن ہو گئے ابھی تک جواب نہیں ملا۔ کہا میں کیا کروں، آپ کا مسئلہ جو ہے مشکل ہے، پہلی مرتبہ ہمارے سامنے پیش ہوا ہے، اس میں مختلف اقوال ہے، کسی اقوال کو ترجیح دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، آپ تو ہے ہی مشکل مسائل کے لیے، ہے کس کے لیے؟ بعض اوقات مستفی صاحب بھی اپنا کام نکال لیتے ہیں تعریف کر کے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے ہاں یہ بات بہت دور ہے، یہ بات بہت دور ہے، یہ تو بہت سارے مسائل آتے نہیں ہیں، بہت سارے مسائل آتے نہیں، تو اس طرح کہتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں ہماری توہین ہو گئی، ہم کیا ہیں، ہم تو کتاب سے طور پہ نہیں پڑھا سکتے، رشتے دار نہیں ہے، یہ اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ کیا کہہ رہے، مجھے بہت سارے مسائل آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میری تعریف کر کے مجھ سے اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہو جلدی، اگر تیرے اس کہنے کی وجہ سے کہ آپ تو ہے ہی مشکل مسائل کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ میں تیری تعریف میں آ کے جلدی جواب جیسے بھی دوں بغیر احتیاط کے، میں اپنا گوشت اور اپنا خون جہنم کی آگ کی خوراک نہیں بنا سکتا، ایسے لوگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مستفتی اگر بہت اصرار کرے تو اس اصرار سے متاثر نہ ہو، یہ علم کے پہاڑ ہے یہ لوگ، اور کتنی جو ہے وہ عاجزی والی بات ہے کہ پھر کہا اگر صبر کرو گے تو مسئلے کا جواب لے جاؤ گے، جواب مل جائے گا، اور اگر تمہیں جلدی کسی اور جگہ چلے جاؤ تو تمہیں فوراً جواب مل جائے گا، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے ہی جواب مل جائے گا۔ ایسے لوگ پھر قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں، قابل اچھا جی، یہ تو ہوگا کیا تیسرا ادب کیا ہے کہ جب تک جواب کے صحیح ہونے پر پورا اطمینان نہ ہو تو کیا کرے، جواب بنا دے، ٹھیک ہے۔ چوتھا ادب مفتی کا دل جب کسی ایسے غصے اور ایسے روب اور شہوت میں مشغول ہو، یا زیادہ خوشی میں غم میں، کہ جو اس ایسے ہی زیادہ گرمی ہو، بے قرار کرنے والی گرمی، دردناک سردی، ٹھیک، کہ جو اس کو حد اعتدال سے نکال دے، حد اعتدال سے جواب نہ دے، جب تک اس کی طبیعت اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ نہ آئے اس وقت تک جواب نہ دے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ادب ہے، اور کون سا ادب ہے یہ؟ ہاں، یہ چوتھا ادب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ چلتے ہوئے مفتی فتویٰ نہ دے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چلتے ہوئے آدمی صحیح غور فکر نہیں کر سکتا، صحیح غور فکر نہیں کر سکتا،
اللہ اکبر۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ مفتی مستفتیوں کے بدسلوکی پہ صبر کرے۔ ٹھیک ہے، آج کل ہمارا جو ہے نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور تو اور شاگرد استاد کی بات نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر استاد کوئی ایسی بات کہہ دے جو شاعر کے خلاف ہو تو اس پہ 2-3 جواب کس لیتے ہیں، وہ 2-3 جوابی جملے کس لیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یہ کیوں؟ ہم حد درجہ کمزور ہیں علم میں، عمل میں، اخلاص میں۔ جن لوگوں میں علم، عمل، اخلاص ہو، عاجزی ہو، ویسے نہیں ہوتے۔ مولانا ظاہر الحق صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو آدمی استاد کی بات اس کو بری لگے، اس نے ابھی تک جو پڑھا ہے اس کو اس کی اصلاح فائدہ نہیں ہوا، وہ کیا کرے؟ اپنے بارے میں سوچے، اپنے بارے میں سوچے۔ ٹھیک ہے، تو مستفتیوں اس پہ برسلوکی ہوئے صبر۔ اور اس جگہ میں استدلال کر کیا کیسے کرتے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے اس واقعہ سے کہ ایک دن فیصلوں کا ہوتا تھا، اپنے تفسیر میں پڑھا ہوگا، اور ایک دن عبادت کا ہوتا تھا۔ عبادت والے دن کوئی فیصلہ پیرا بیٹھا دیتے، کوئی فیصلے کرے آدمی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھانی تھی کہ یہ عبادت جو ہے نا، عبادت یہ میری توفیق سے ہو رہی ہے۔ اور شاید ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلا تھا کہ الحمدللہ، تخصیص بالنعمت کے طور پہ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی تو بڑے مقرب ہوتے ہیں، بڑے تو بعض اوقات جو بات عام لوگوں کے حق میں جائز ہوتی ہے، اللہ ان پہ بھی کیا ان کی تنبیہ کر دیتے ہیں کہ میرے گھر میں، میرے گھر والوں پہ ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کے فکر میں مشغول نہ ہو۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ داؤد یہ میری توفیق سے ہو رہا ہے۔ کیسے ہے؟ میری توفیق نہ ہو تو کچھ نہ ہو سکتا۔ اب ذکر، اس کا ذکر کا اور عبادت کا جو دن تھا اور پیرا بٹھا دیا گیا تھا، اور ظاہر حکمرانوں کا جو ایسا ایوان ہوتا ہے اس کو کوئی اور آدمی جا بھی نہیں سکتا، پہرے بھی ہوتے ہیں، جگہ محفوظ ہوتی ہے، تو پہرا بٹھایا ہوا تھا۔ ٹھیک، اور عمارت کے اندر، عبادت خانے کے اندر بالکل محفوظ ہو کے بعد پہرے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ عبادت کر رہے تھے، آپ کے وہ گمان میں بھی نہیں تھا وہاں کوئی آ جائے گا۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، وہ جھگڑا لے کے گئے، اور ایک جھگڑا لے کے گئے کہ اس کا فیصلہ کرو، لیکن ان کا جو انداز تھا فیصلہ لینے کا وہ بدسلوکی پر مبنی تھا۔ ٹھیک، کس پہ تھا؟ بدسلوکی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو، ولا تشطط، لیکن اس میں زیادتی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ اللہ کا نبی وہ فیصلے میں زیادتی نہ کرنا۔ اس سے تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو قرآن میں ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ دیکھیں، اس واقعہ میں مستفتیوں کی طرف سے بدسلوکی ظاہر ہو رہی ہے، بد کلامی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام نے اس میں کیا کیا ہے؟ صبر کیا اور ان کو ڈانٹا نہیں۔ کہتے ہیں اس واقعے میں سبق ہے ان حکمرانوں کے لیے اور ان فیصلوں کے فیصل لوگ مقرر کرتے ہیں، ان حکموں کے لیے اور ان مفتیوں کے لیے بھی کہ جن کی طرف کچھ نہ کچھ جھگڑے لوگ لے کے جاتے ہیں۔ سبق ہے کس چیز کا؟ کہ مستفتی لوگ اور جھگڑے لانے والے لوگ اگر کوئی بدسلوکی کرے تو ان کو برداشت کرنا ہے، یہ سبق ہے۔ ٹھیک ہے، اور خاص کر کہنے والا اگر وہ کیا ہو، حق بھی رکھتا ہو، کہنے والا حق بھی رکھتا ہو تو اس کو برداشت کرو۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ان پہ تعجب ہے، معمولی بات اگر مستفیوں کی طرف سے یا سے جھگڑے لے جانے والے شخصوں کی طرف سے معمولی بات اگرچہ غلطی سے اچانک ان سے نکل جائے اور اس بات سے معمولی بھی ان کی شان اور قدر میں کمی کا وہم ہو، کمی نہ ہوتی ہو، وہم ہو، غضبناک ہو جاتا۔ حالانکہ اس جلیل القدر نبی
کہ فیصلوں میں جو عدل تھا، انصاف تھا، ان کے فیصلوں میں اس کے مقابلے میں مچھر کی ناک کے برابر بھی انصاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک، اس لیے مفتیوں کو کیا چاہیے؟ پانچ مطلب کیا ہو کہ مستفیوں کی بدسلوکی کو صبر کریں. اچھا جی، اور چھٹا ادب یہ ہے کہ جواب کے شروع میں صرف مسئلے کا حکم ذکر کریں، واضح عبارت کے ساتھ مسئلے کا حکم کریں، دلائل نہ چھیڑیں، دلائل نہ ذکر کریں. ٹھیک، شروع میں صرف کیا کریں؟ مسئلے کا حکم ذکر کرے واضح عبارت کے ساتھ، اس کے بعد پھر دلائل ذکر کرے، اس کے بعد پھر دلائل. ہاں اگر مستفتی عالم ہو، کیا ہو، تو پھر جواب کی ابتدا بھی دلائل سے کر سکتا. یہ چیزیں یہ اس میں نہیں پڑے جاتی، آپ بھول گئے. یہ پھر اپنے جوابات میں اس کا خیال رکھیں. جواب میں کیا، جب آپ جواب شروع کریں، فتوے شروع کریں، تو اس وقت پھر احکام کو خاص کر ٹھیک اور ان آداب کو ایک مرتبہ پڑھ لیں. ٹھیک، اور فتویٰ لکھنے کے آداب ہوں جیسے آگے آ رہے ہیں. ٹھیک، یا یہ آداب ہو فتویٰ دینے کے آداب. اچھا، یہ تو چھٹا ادب ہوا. ساتواں ادب کہ جب مسئلے کا حکم ذکر کرے تو ایسی آسان عبارت کے ساتھ ذکر کرے کہ جس کو عامی اور عالم ہر آدمی سمجھتا ہے. مسئلے کا حکم جب ذکر کرے، ٹھیک ہے، تو ایسی آسان عبارت کے ساتھ ذکر کرے شرعی حکم کہ جس کو عامی اور عالم ہر آدمی سمجھتا ہے. ٹھیک، ہاں اگر مستفتی عالم ہو، ٹھیک، تو پھر ظاہر ہے گہری اور مضبوط عبارت بھی مفتی لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جواب پھر گہری اور اصطلاحی اور مضبوط، ٹھیک ہے، علمی عبارت کے ساتھ بھی لکھ سکتا ہے. یہ تو ساتواں ادب ہوا. ٹھیک، باقی دلیل مفتی ذکر کرے یا نہ ذکر کرے تو اس میں فقہا کی سوچیں مختلف ہیں. سوچیں، بعض کہتے ہیں کہ مفتی کی ذمہ داری صرف شرعی حکم بتانا ہے، شرعی ہاں دلیل ذکر کرنا اس کے لیے مناسب نہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ مختلف مذاہب سے جو علماء اس خیال کے انہوں نے حوالہ دیا ہے. علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ شوافی میں سے، ابن حمدان حنابلہ میں سے، اور امام قرافی مالکیہ میں سے. لیکن امام قرافی رحمۃ اللہ اسی بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ ہاں اس وقت اس کو دلیل مفتی کو ذکر کرنا چاہیے کہ جب ان کو یہ خدشہ ہو کہ میرا جو فتویٰ ہے اس کی مخالفت ہوگی بعض فقہا کی طرف سے، بعض فقہا کی طرف سے. ٹھیک، تو میں ان کی مخالفت سے بچ جاؤں، یا میرے ان دلائل سے وہ کیا کرے، رہنمائی حاصل کرے، یا میں کم از کم تعین و تشریح سے بچ جاؤں. اس صورت میں دلیل ذکر کر سکتا ہوں. ٹھیک، ویسے جب دلیل. لیکن تقی صاحب کہتے ہیں، اور بھی بعضوں کی رائے ہیں، لیکن تقی صاحب کہتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے کہ آج کل کے جو مفتی ہے یہ مجتہد نہیں ہے، بلکہ مجتہد کا فتویٰ نقل کرنے والا ہے. لہٰذا اس کو چاہیے کہ یہ اپنے فتوے کا ماخذ ذکر کرے، ماخذ ذکر کرے کہ میں نے یہ فتویٰ کہاں سے لیا ہے. اور میں کہتا ہوں ہم آسان الفاظ میں کیا کہیں گے، اس کو چاہیے کہ کتب فقہ کا حوالہ دیں. یہ کتب فقہ سے اس نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، ٹھیک، لکھا ہے، تو کتب فقہ کا حوالہ دیں. ٹھیک، ہمارے وقت میں مشہور شامی علمگیری، ان کا حوالہ دیں. اے اللہ، یہ تو ساتواں ادب تھا. اچھا، آٹھواں ادب یہ ہے کہ جواب دے تو صرف اکتفا کرے حکم شرعی اور اس کی فقہی دلیل.
حکم شرعی اور فقہی دلیل. ٹھیک، جذباتیت کا اس میں اظہار نہ کرے، یہ خطیب بن جائے. ٹھیک، نہ وقتی مدح اور غصے کا اظہار ہو. ٹھیک، اور ایسے ہی جیسے کہ اس کا جواب اتنا مختصر بھی نہ ہو جو مقصد کے سمجھنے میں مخل ہو، نہ اتنا لمبا نہ ہو کہ وہ اکتا دینے والا ہو، اکتا دینے والا ہو. ٹھیک، بلکہ اس کے جواب کا جملہ وہ کیا ہو، جدید جو ہے نا جدید فائدہ دے، اسے جدید فائدہ معلوم ہو، نیا فائدہ معلوم ہو. ٹھیک، تکرار نہ ہو، جملوں کا تکرار نہ ہو. امام قرآن کہتے ہیں اللہ یہ کہ وہ مستفی جو ہے نا اس کو خود چاہے. ٹھیک، پر یہ بات متقی صاحب نے فرمائی کہ اللہ یہ کہ مستفی خود چاہے، اس کا سوال کرے. ٹھیک، ہاں احکام کے مقاصد اور حکمتیں نہ ذکر کرے مصلحتیں. اللہ یہ کہ مستفی خود چاہے. ٹھیک، اگر وہ خود چاہے اور مفتی کو یقین ہو کہ مستفی کو ان باتوں سے کیا ہوگا، فائدہ ہوگا، پھر نہیں کرے. امام قرافی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر وہ کسی عظیم واقعے کے بارے میں ہے استفتاء، یا دین کے اہم باتوں کے بارے میں، اور اس سوال کا تعلق جو ہے نا حکمرانوں کے ساتھ، کس کے ساتھ ہو، حکمرانوں، تو ایسے موقع پر پھر بات کو خوب پھیلا دے. ٹھیک، اور خوب وضاحت کے ساتھ جواب دے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جلدی تعمیل پہ ابارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہ کرنے سے ڈرائے. ٹھیک، منکرات، ٹھیک، ایسے منکرات کہ جن کے منکر ہونے پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے، ٹھیک ہے، اس سے خوب لوگوں کو ڈرائے. ٹھیک، اور خاص کر حکمرانوں کو ایسی باتوں پہ ابھارے کہ جن میں عوام کی مصلحتیں ہوں، عوام کی خصوصاً شرعی مصلحتیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس پہ ان کو ابھارے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ مفتی جو ہے لمبا جواب نہ دے. ٹھیک، جواب صرف مسئلے کا شرعی حکم اور اس کی دلیل، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں. ٹھیک ہے، آپ بور ہو رہے ہیں، بور نہ ہونا. وہ جو ہم بور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت بور میں گپ شپ میں اگر 10 گھنٹے گزر جائیں بور نہیں ہوتے. یہ ہماری بدبختی ہے. اور سبق اگر ہم تھوڑی دیر میں ایسے ہو جاتے ہیں بالکل کب ہو گیا ہماری جان. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو. تو اگر ایسا ہو تو پھر ظاہر ہے پھر ہم بھی اس کی پرواہ نہیں کریں گے. تو چیز آپ کی وہ کیا ہے، نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، تو عام حالات میں صرف شرعی حکم ہو اور اس کی کیا ہو، دلیل ہو. ہاں، لمبی جو ہے وہ تمہیدات نہ ہو کہ یہ جو احکام کی ابھی اسرار اور حکمتیں اور مصلحتیں بیان کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے 9 ادب یہ ہے کہ جس چیز کی حرمت دلائل قطعیہ سے ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے، جس چیز کی حرمت، اس کے لیے لفظ حرام استعمال نہ کریں. لفظ حرام، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور عبارت استعمال کرے، کوئی اور، مثلا جائز نہیں ہے یا پسندیدہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے یا پسندیدہ نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے نکیر کا درجہ ہو، جس قدر یہ کسی کو روکنا چاہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ موجودہ لوگوں کا اور سابقہ لوگوں کا اور ان لوگوں کا جو دین میں قابل اعتماد تھے، جن پہ دین کا مدار تھا، ان کا یہ حال نہیں تھا کہ وہ اپنے پاس سے کسی چیز کو حلال کہتے یا حرام کہتے. کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں سنا کہ ہاں وہ کیا کہتے تھے، وہ کسی چیز کو اپنے پاس سے حلال حرام نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے اگر کسی چیز کو کہتے یہ جائز نہیں ہے تو کہتے تھے میں اس کو پسند نہیں کرتا.
اور اگر کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے جائز ہے تو اس کو پسند کرتا ہوں. جیسے امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا جو سبق میں اس کا حوالہ گزرا کہ چونے کے پانی کی چونے کا جو پانی ہے ٹھیک اسے میں وضو کر سکتا ہوں دھونے کا میں اس کو پسند نہیں کرتا تھوڑا کیا جائز نہیں ہے. ٹھیک یہ ان الفاظ کو بھی یہاں جو ہے نا وہ اس کا صحیح مطلب سمجھ لینا. ٹھیک ہے امام مالک رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال حرام نہیں قرار دیتے تھے بلکہ اگر وہ چیز جائز نہ ہوتی تو کہ لفظ حرام کس چیز میں استعمال کر سکیں گے جس کی حرمت قطعی دلائل سے ثابت ہو نا. تو اگر وہ کہتے ہیں ناجائز ہے تو کیا کہتے تھے میں اس کو پسند نہیں کرتا اور اگر جائز ہے تو کیا میں اس کو پسند کرتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَجْرَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے اور تمہیں دی ہوئی چیزوں میں سے تم نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دیا کسی کو حرام تمہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے اللہ بھی جھوٹ مان. اور 10واں اور آخری ادب آج کا ٹھیک باقی ساتھ انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد زندگی رہی تو اللہ زندگی دے دے کہ مفتی کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آسانی کا معاملہ کرے ان مسائل میں جن میں اطلاع عام ہو اطلاع اور ان میں دلائل متعارض ہو. دلائل کیا ہو؟ متعارض.